سربلا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا. ایک بہت بڑے امام ہیں جن کی ایک کتاب ہے تفسیر کبیر، اور وہ کتاب میں انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، ہمارے کمرے میں رکھی، کئی جلدوں پر مشتمل ہے. اور امام فخر الدین رازی اتنی مقبول ترین شخصیت ہے کہ سنی تو سنی اور دوسرے مذہب کے لوگ، وہابی وغیرہ بھی ان کو قابل اعتبار اور اعتبار کی معتبر شخصیت سمجھتے ہیں. علم کا ایک کوہ ہمالیہ کا نام ہے فخر الدین رازی، کہ جن کی شان ایسی کہ بسا اوقات ایک مسئلے پر جہاں سینکڑوں علماء الگ ہوتے ہیں تو امام فخر الدین رازی تنہا سینکڑوں علماء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا اس مسئلے میں استدلال یہ. اتنی عظیم شخصیت. امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر ایک تشریف رکھی، بیٹھے تشریف ایک جگہ انہوں نے یہ جو آیت کریمہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حافظ صاحب لوگ جانتے ہیں سورہ بقرہ پہلے پارے میں یہ آیت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا، جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی ان کا، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک آنے والی ہر چیز کا علم، ہر چیز کا نام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام کا ذکر آیا کرے، حضور کا نام آیا کرے، تو آپ زبان سے درود پاک پڑھ لیا کریں، ہے نا. حضور علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے، تو اتنے میں حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ، آپ جس صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں ابھی کچھ لمحے کے بعد اس صحابی کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو یہ بات بتائی کہ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کا تمہارا انتقال ہو جائے گا. ابھی جبریل نے مجھے یہ خبر دی. اب موت کا یہ آخری لمحہ کہ مخبر صادق جن کی زبان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے کہہ دیا، مطلب پتھر کی لکیر میری موت آ کر رہے گی. اب انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا رسول اللہ، ان موت کے آخری لمحات میں کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیجئے جو اس وقت میرے کام ہے. اب آپ صحابہ کا ایمان دیکھیے، اگر ہم میں سے کسی کو پتا چلے کہ کچھ دیر مغرب عشاء کے بعد ہمارا انتقال ہونے والا ہے تو کیا ہم یہ پوچھیں گے کہ کوئی ہمیں ایسا عمل بتا دو جو ہمارے قبر میں ہمارے آخرت میں کام ہے؟ ہم تو فوراً بے قرار ہو جائیں گے، فوراً گھر کی طرف کہ چلو بیوی سے بچے سے سب سے ملاقات کر لیں، چلو ایسا کرتے ہیں رشتہ داروں سے ملاقات کر لیتے ہیں، ہر جگہ نمبر فون گھما کر بات، بھائی کچھ دیر کے بعد میں جانے والا ہوں، میں نے سوچا تم سے بات چیت کر لوں. لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، موت کے ان آخری لمحوں میں کوئی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو میری قبر میں، میری آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کام آ جائے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، بتائیے حضور علیہ السلام نے اس وقت کون سا عمل ارشاد فرمایا ہوگا کہ جاؤ 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھ لو، نماز توبہ؟ یقیناً نماز توبہ بڑی افضل ہے. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جاؤ جا کر کے اتنا صدقہ و خیرات کر دو. یقیناً صدقہ و خیرات بہت عظیم شے ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا، نہ صدقہ و خیرات کے بارے میں فرمایا، نہ نماز کے بارے میں فرمایا. جانتے ہیں موت کے ان آخری لمحات میں رسول اللہ نے اپنے صحابی سے جو ارشاد فرمایا، وہ ارشاد جانتے ہیں کیا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، جاؤ تم علم دین کی مجلس میں بیٹھ کر علم دین سیکھنے میں مصروف ہو. پھر وہ صحابی رسول علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے اور اسی علم دین کو سیکھ کر ان کا انتقال ہو گیا. آگے امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صحابی کے لیے موت کے آخری لمحات میں اگر کوئی چیز افضل تھی تو وہ علم دین سیکھنا تھا، اگر کوئی اور چیز افضل ہوتی تو رسول اللہ اس کے لیے فرماتے. پتہ چلا کہ موت کے آخری لمحات میں بھی علم دین بھی سیکھنا یہ بڑی افضل چیز ہے. اور بتائیے انہوں نے علم دین سیکھ کر کیا کیا؟
کچھ دیر کے بعد انتقال ہونے والا ہے۔ علم دین سیکھا تو نہ تو اس علم دین جو سیکھا اس پر خود عمل کرنے کا موقع ملا، نہ دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملا۔ پتہ چلا کہ علم دین سیکھنا اور علم دین کی مجلس میں بیٹھنا یہ خود میں ایک بھاری بھرکم اور بڑی نیکی، اسی لیے تو موت کے وقت رسول اللہ نے اپنے صحابی سے فرمایا تو جب موقع ملا کرے کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسی محفل جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہو، جہاں علمی باتیں ہو رہی، علمی گفتگو ہو رہی ہو کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، رسول اللہ کی سنتیں کیا ہیں، ہے نا، اللہ کی جو روزہ رکھا جاتا ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، جب کوئی معتبر شخصیت، کوئی علم دین سکھانے والا آپ کو سکھائے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھیں۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا تنہا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ جب تنہا نماز پڑھو گے تو آپ کا فائدہ، اور پتہ نہیں نماز آپ صحیح پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، لیکن جب آپ علم دین کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ علم سیکھیں تو اس علم کی برکت سے جو غلطیاں آپ کی ہو رہی وہ بھی صحیح ہو جائے، اور آپ دوسروں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی بھی اصلاح کریں۔ اسی لیے شیطان کے بارے میں ہمارے بڑوں نے بتایا کہ شیطان روزانہ سمندر میں اپنی سلطنت بچھاتا ہے، اور ایک بہت عظیم کرسی پر شیطان بیٹھتا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے چپاٹے جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج میں نے فلاں شخص کو بہکایا۔ ایک آیا اور آنے والے نے کہا کہ میں نے ایک عورت اور اس کے شوہر کے درمیان لڑائی کرا دی اور دونوں کو جدا کروا دیا، طلاق دلوا دی۔ شیطان نے کہا اچھا کام کیا، لیکن اتنا خوش نہیں ہوا کہ کرسی سے اٹھ جاتا، کہا بہت اچھا کام۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ آج میں نے اس شخص سے چوری کرا دی۔ شیطان خوش ہوا لیکن اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے نہیں بٹھایا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میں نے ایسا کیا کہ ایک شخص کے ذریعے سے دوسرے شخص کو گالی دلوا دی، اسے قتل کروا دیا۔ شیطان خوش ہوا لیکن اپنی کرسی سے نہیں اٹھا۔ اتنے میں ایک اور چھوٹا شیطان آیا، اس نے کہا کہ آج میں نے ایک کارنامہ انجام دیا۔ کہا کیا کارنامہ؟ کہا ایک بچہ علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اسے جانے سے روک دیا۔ شیطان جو بیٹھا تھا ابلیس اتنا خوش ہوا کہ اپنی کرسی سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے کہا تم نے بہت عظیم کام کیا، تم میری کرسی میں بیٹھنے کے حقدار ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ علم دین کی مجلسوں سے روکنا شیطان کو کتنا پیارا ہے۔ کیوں؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر انسان کے اندر علم آ جائے گا تو وہ سمجھنے لگے گا کہ یہ سب خراب ہے، حقیقت میں جو راستہ ہے وہ اللہ کی طرف پہنچنے والا راستہ ہے۔ بے شک آپ دیکھیے آج آپ چاہے وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر اعمال و افعال ہو، ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، ہمارے بڑوں نے جیسا کیا ہم نے ویسا ہی کر لیا، ہم نے ویسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اور کئی جگہ تو ایسا ہے کہ بڑوں میں بھی کہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھا اور انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے سلسلہ چلا۔ تو حالت یہ ہے کہ وضو کا طریقہ بھی آج لوگوں کا صحیح اور درست نہیں۔ تو بہت مختصراً میں وضو کا طریقہ آپ کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ کے علم میں اضافہ، اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ کو معلوم ہے تو کم از کم اس کو سیکھنا اور علم دین کی مجلس اور محفل میں بیٹھنے کی برکت ہی نصیب ہوگی۔ تو وضو کے تعلق سے حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی یہ نماز ہے، نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز کی کنجی ہے وضو۔ جس کی وضو درست ہو اس کی نماز درست، اور جس کی نماز درست اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ چابی سے ہی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج گئے تو شب معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آہٹ رسول اللہ نے اپنے قدموں سے آگے آگے محسوس کی کہ بلال پہلے چل رہے اور میں بعد میں چل رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے مدینہ المنورہ تشریف لائے اور بلال کو بلایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال آئے، کہا کہ بلال میں تمہیں بتاتا ہوں، تم خوش ہو جاؤ گے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کون سا عمل کیا، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں سید الانبیاء ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں،
لیکن میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے قدموں سے پہلے سنتا ہوں۔ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن یا رسول اللہ ایک عمل ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس کی برکت ہے۔ کہا کون سا عمل ہے؟ کہا میرا عمل یہ ہے کہ میں جب بھی میری وضو ٹوٹتی ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ اسی ہمیشہ باوضو رہنے کی برکت ہے کہ جنت میں میرے قدموں کی آہٹ رسول اللہ آپ نے اپنے قدموں سے پہلے سنا۔ تو وضو اتنی بڑی اتنی عظیم نعمت ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، چاہے غوث اعظم ہو چاہے غریب نواز ہو۔ وضو کا ایک فائدہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنے سے انسان کا ظاہر و باطن دونوں ستھرا رہتا ہے، تو گناہوں کی طرف اس کا توجہ اور اس کا دھیان کم جاتا ہے، شیطان کم بہکا پڑتا ہے۔ انقلاب ہوتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ الحمدللہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر ابھی سبسکرائب کریں۔